صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم مستقر کرک پر ایسی بے خبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان ایوبی کی فوج کرک کو محاصرے میں لے چکی تھی، لیکن محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ یہ سہ طرفہ محاصرہ تھا۔ جاسوسوں نے سلطان ایوبی کو یقین دلایا تھا کہ کرک شہر کے مسلمان باشندے ان چھاپہ ماروں کے ساتھ جنہیں سلطان ایوبی نے پہلے ہی شہر میں داخل کر دیا تھا، اندر سے قلعے کی دیواریں توڑ دیں گے۔ محاصرے کے چوتھے پانچویں روز اندر سے ایک جاسوس نے باہر آ کر سلطان ایوبی کو یہ اطلاع دی کہ تمام چھاپہ مار اور چند ایک مسلمان شہری دیوار توڑنے کی کوشش میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایمان فروش مسلمان نے اس جانباز جماعت میں شامل ہو کر دشمن کو اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن نے گھات لگائی اور ساری کی ساری جماعت کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع بھی دی گئی کہ اب اندر سے دیوار توڑنے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ امیدیں ختم ہونی ہی تھیں۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ دیوار توڑنے والوں میں کرک کے مسلمان نوجوانوں اور لڑکیوں کی لاشیں تھیں تو انہوں نے مسلمانوں کی اندھا دھند پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ لڑکیوں تک کو نہ بخشا، جوانوں کو بیگار کیمپ میں، بوڑھوں کو ان کے اپنے گھروں میں اور جوان لڑکیوں کو قلعے کی فوجی بیرکوں میں قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں نے خودکشی بھی کر لی تھی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی غم کھانے لگا کہ کرک کے مسلمانوں کو یہ قربانی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے جب ان جانبازوں کی خبر سنی تو اپنے نائبین سے کہا، یہ کارستانی صرف ایک ایمان فروش مسلمان کی ہے۔ اس ایک غدار نے اسلام کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر جانیں قربان کر دیں، ایک یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کا ایمان کفار کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ غدار اسلام کی تاریخ کا رخ پھیر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ران پر گھونسا مار کر بولا، میں کرک کو بہت جلد فتح کروں گا اور ان غداروں کو سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا افسر زاہدان خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہا تھا، آج رات کو محاصرہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کون سے دستے کرک کے پیچھے بھیجے جائیں گے۔ زاہدان نے کہا، مداخلت کی معافی چاہتا ہوں امیر مصر، اب شاید آپ محاصرہ مکمل نہ کر سکیں، ہم نے کچھ وقت ضائع کر دیا ہے۔ صلاح الدین نے اس سے پوچھا، کیا تم کوئی نئی خبر لائے ہو؟ زاہدان نے کہا، آپ نے جس کامیابی سے دشمن کو بے خبری میں آن لیا تھا اس سے آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ وہ ایسے بے دھڑک انداز میں بول رہا تھا جیسے اپنے عہدے سے چھوٹے آدمی کو ہدایات دے رہا ہو۔ سلطان ایوبی نے اپنے تمام سینئر اور جونیئر کمانڈروں اور تمام شعبوں کے سربراہوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسے بادشاہ سمجھ کر فرشی سلام نہ کیا کریں، مشورے دلیری اور خود اعتمادی سے دیں اور نکتہ چینی کھل کر کیا کریں۔ زاہدان انہی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس کی حیثیت ایسی آنکھ کی سی تھی جو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتی، اور وہ ایسا کان تھا جو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سینکڑوں میل دور دشمن کی سرگوشیاں بھی سن لیا کرتا۔ سلطان ایوبی کو اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیاب جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، خصوصاً اس صورتحال میں جہاں صلیبیوں نے سلطنت اسلامیہ میں جاسوسوں اور تخریب کاروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کو نہایت اعلیٰ اور غیر معمولی طور پر ذہین اور تجربہ کار جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ اس میدان میں وہ پوری طرح کامیاب تھا۔ اس کی انٹیلیجنس کے 3 افسر، علی بن سفیان اور اس کے 2 نائب، حسن بن عبداللہ اور زاہدان، جانباز قسم کے سراغ رساں اور جاسوس تھے۔ انہوں نے اس محاذ پر صلیبیوں کے کئی وار بیکار کیے تھے۔ زاہدان نے کہا، آپ کو معلوم تھا کہ صلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کر رکھا ہے وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمہ زن رکھی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ اس فوج کو باہر سے محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاعیں صاف بتا رہی تھیں کہ اب صلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے، پھر بھی آپ نے فوری طور پر محاصرہ مکمل نہیں کیا، اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بے تابی سے پوچھا، تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا ہے؟ زاہدان نے کہا، آج شام تک ان کی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری کوئی فوج نہیں۔ میرے جاسوس جو اطلاعیں لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ صلیبی فوج گھڑ سوار اور شتر سوار ہوگی، پیادہ دستے بہت کم ہیں، وہ محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملے کریں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ صلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو یہ اطلاعیں لائے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کام کتنا دشوار اور خطرناک ہے۔ میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ صلیبی ہمارے محاصرے کا جو خلا پر کرنے اور محاصرہ توڑنے آ رہے ہیں، میں انہیں اسی خلا میں گم کر دوں گا۔
مجھے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے۔ اگر تم میں کوئی غدار نہیں تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ایک نائب سالار نے کہا، ابھی وقت ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم محفوظہ کے 3-4 دستے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے بھیج دیتے ہیں۔ محاصرے کا خلا پر ہو جائے گا اور صلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر پریشانی یا اضطراب کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ اس نے زاہدان سے پوچھا، اگر تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ صلیبی فوج کس وقت حملے کے مقام پر پہنچے گی؟ زاہدان نے جواب دیا، ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے، ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہی، پیچھے آ رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسی رفتار پر آتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائیں گے۔ سلطان ایوبی نے کہا، خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکیں، مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے کوڑ مغز نہیں کہ ایسی پیش بینی اور پیش بندی نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے اپنے عملے کے 2-3 حکام کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر کے کہا، صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں۔ قلعے کے عقب میں ہم نے محاصرے میں جو خلا چھوڑ دیا ہے اسے اور زیادہ کھلا کر دو۔ دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہہ دو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے۔ اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لیں اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دیں۔ کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس قسم کے احکام کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو اس نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے سورج غروب ہوتے ہی ایسے مقام پر چلے جانے کو کہا جو صلیبیوں کے حملے کے ممکنہ مقام کے قریب تھا۔ وہ علاقہ میدانی نہیں تھا اور صحرا کی طرح ریتلا بھی نہیں تھا، وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ سلطان ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے کمانڈر کو بھی بلا لیا۔ اس نے یہ کام سونپا کہ صلیبیوں کی فوج کے پیچھے فلاں راستے سے یہ رسد آ رہی ہے جو رات کو راستے میں تباہ کرنی ہے۔ ایسے اور کئی ایک ضروری احکامات دے کر سلطان ایوبی خیمے سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے عملے کے ضروری افراد کو ساتھ لیا اور محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے دور سے محاصرے کا جائزہ لیا اور اپنے عملے سے کہا، صلیبیوں سے یہ قلعہ لینا آسان نہیں، محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رکھنا پڑے گا۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کی سامنے والی دیوار سے تیروں کا میہ برس رہا ہے، قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج تیروں کی زد سے دور تھی، جوابی تیر اندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطان ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گیا، وہاں اسے ایک ولولہ انگیز منظر نظر آیا۔ اس کا ایک دستہ حیران کن تیزی سے قلعے کی دیوار پر تیر برسا رہا تھا۔ 6 منجنی کے آگ پھینک رہی تھی۔ دیوار پر جہاں تیر اور آگ کے گولے جا رہے تھے وہاں کوئی صلیبی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دبک گئے تھے۔ سلطان ایوبی دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے تقریباً 40 سپاہی ہاتھوں میں برچیاں اور کدالیں اٹھائے دیوار کی طرف سرپٹ دوڑ پڑے اور دیوار تک پہنچ گئے۔ قلعے کی دیوار پتھروں اور مٹی کی تھی۔ انہوں نے دیوار توڑنی شروع کر دی۔ اسی مقصد کے لیے اوپر تیر اور آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے کہ اوپر سے دشمن ان پر دیوار توڑتے وقت تیر نہ چلا سکے۔ سلطان ایوبی کے منہ سے بے اختیار نکلا بہترین، مگر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ قلعے کی دیوار پر للکار سنائی دی، عین اس جگہ کے اوپر سے جہاں سلطان ایوبی کے جانباز دیوار توڑ رہے تھے۔ بہت سے صلیبیوں کے سر اور کندھے نظر آئے، پھر بڑے بڑے ڈول اور ڈرم نظر آئے، یہ الٹا دیے گئے۔ ان میں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے نکلے جو ان مجاہدین پر گرے جو نیچے دیوار توڑ رہے تھے۔ مجاہدین نے آگے جا کر تیر برسانے شروع کر دیے جن میں متعدد صلیبی گھائل ہو گئے۔ دیوار کی کسی اور طرف سے تیر آئے جنہوں نے مجاہدین تیر اندازوں کو زخمی اور شہید کر دیا۔ پھر دونوں طرف سے اس قدر تیر برسنے لگے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے تیروں کا جال تن گیا۔ جانباز دیوار توڑ رہے تھے۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ دیوار بہت ہی چوڑی تھی، نیچے سے اس کی چوڑائی اوپر کی نسبت زیادہ تھی۔ ان جانبازوں پر اوپر سے تیر نہیں چلایا جا سکتا تھا، مگر ان پر جلتی لکڑیاں اور دہکتے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آگ کے ڈول اور ڈرم پھینکنے والوں میں بظاہر کوئی بھی مسلمان تیر اندازوں سے بچ کر نہیں جاتا تھا، لیکن وہ تیر کھا کر گرنے سے پہلے آگ انڈیل دیتے۔ نیچے عالم یہ تھا کہ آگ بھڑک رہی تھی اور دیوار توڑنے والے شولوں اور انگاروں میں بھی دیوار توڑ رہے تھے۔ تیروں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ آخر دیوار توڑنے والے جھلس گئے اور ان میں سے چند ایک اس حالت میں پیچھے کو دوڑے کہ ان کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دیوار سے پیچھے ہٹے تھے کہ اوپر سے تیر آئے جو ان کی پیٹھوں میں اتر گئے۔ اس طرح ان میں سے کوئی زندہ واپس نہ آ سکا۔ 10 اور مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے اور دشمن کے تیروں میں سے گزرتے دیوار تک پہنچ گئے۔
उन्होंने बड़ी फुर्ती से दीवार के बहुत से पत्थर निकाल दिए। ऊपर से उन पर भी आग के ड्रम और डोल उंडेल दिए गए। आग फेंकने वालों में से 2 इतना ऊपर चढ़ गए थे कि मुजाहिदों के तीर सीनों में खाकर वो पीछे गिरने के बजाय आगे को गिरे और दीवार से सीधे नीचे अपनी ही फेंकी हुई आग में जल गए। मगर दीवार तोड़ने वालों में से कोई भी जिंदा न बचा। सुल्तान अय्यूबी ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इस दस्ते के कमांडर के पास जाकर कहा, तुम पर और तुम्हारे जांबाजों पर अल्लाह की रहमत हो। इस्लाम की तारीख इन सबको हमेशा याद रखेगी जो अल्लाह के नाम पर जल गए। अब ये तरीका छोड़ दो, पीछे हटाओ। इतनी तेजी से इंसान और तीर खत्म न करो। सलीबी इस किले के लिए इतनी ज्यादा कुर्बानी दे रहे हैं जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कमांडर ने कहा, और हम भी इतनी ज्यादा कुर्बानी देंगे जिसका सलीबी तसव्वुर नहीं कर सकते। दीवार यहीं से टूटेगी और हम आपको यहीं से अंदर ले जाएंगे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अल्लाह तुम्हारी आरज़ू पूरी करे। अपने मुजाहिदीन को बचा कर रखो। सलीबी बाहर से हमला कर रहे हैं, तुम्हें शायद बाहर लड़ना पड़े। महासरा मजबूत रखो, हम सलीबियों को अंदर भूखा मारेंगे। उस दस्ते को पीछे हटा लिया गया, मगर कमांडर ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, सलार आजम की इजाजत हो तो मैं शहीदों की लाशें उठवा लूं। इस मकसद के लिए मुझे फिर यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हाँ उठवा लो, किसी शहीद की लाश बाहर न पड़ी रहे। सुल्तान अय्यूबी वहां से चला गया। उस जांबाज दस्ते ने जिस तरह अपने साथियों की लाशें उठाई वो एक वलवला अंगेज मंजर था। जितनी लाशें उठानी थीं उतने ही मुजाहिदीन शहीद हो गए। सुल्तान अय्यूबी दूर निकल गया। जंग के दौरान वो अपना परचम साथ नहीं रखा करता था ताकि दुश्मन को मालूम ना हो सके कि वो कहाँ है। वो अपनी फौज से दूर हट गया और बहुत दूर जाकर वो टीलों, चट्टानों और घाटियों के इलाके में चला गया। वो घोड़े से उतरा और एक टीले पर जाकर लेट गया ताकि उसे दुश्मन न देख सके। उसे किला और शहर की दीवार नजर आ रही थी और कमोबेश 1 मील लंबा वो इलाका भी नजर आ रहा था जहाँ अभी उसकी फौज नहीं पहुंची थी। उसने टीलों के इलाके का जायजा लिया, हर जगह घूमा फिरा। इसी जायजे और देखभाल में सूरज गुरूब हो गया। वो वहीं रहा। शाम गहरी हुई तो उसे इत्तला दी गई कि उसके हुक्म के मुताबिक प्यादा और सवार तीरंदाजों के दस्ते आ रहे हैं। उसने अपने कासिद से कहा कि कमांडरों को बुलाया जाए। जब कमांडर उसके पास आए तो छापामार दस्ते का कमांडर भी उनके साथ था। उसे सुल्तान अय्यूबी ने रास्ता बताकर अपने हदफ पर जाने को कहा। फिर वो दूसरे कमांडरों को हिदायत देने लगा। रात आधी गुजरी थी कि दूर से घोड़ों की आवाजें इस तरह सुनाई देने लगी जैसे सैलाब बन तोड़ कर आ रहा हो। चांद पूरा था, चांदनी शफाफ थी। सलीबियों के घुड़सवार टीलों और चट्टानों से कुछ दूर तक आ गए। उनके पीछे शुतर सवार थे। उनकी तादाद के मुतालिक मौरिखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। गैर मुस्लिम मौरिखों ने तादाद 3000 से कम बयान की है। मुसलमान मौरिख 5000 से 8000 तक बताते हैं। उस वक्त के वाक़े निगारों की जो तहरीरें दस्तयाब हो सकी हैं वो कम से कम तादाद 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 12,000 बताते हैं। उनका कमांडर एक मशहूर सलीबी हुक्मरान रेमांड था। 2 मौरिखों ने कमांडर का नाम रेनॉल्ट लिखा है, लेकिन वो रेमांड था। वो उसी हमले के लिए लंबे अरसे से वहां से दूर खैमजन था। उसे अब रात को या सुबह होते ही सुल्तान अय्यूबी की उस फौज पर हमला करना था जिसने करक को महासरे में ले रखा था। सलीबी सवार घोड़ों और ऊंटों से उतरे। घोड़ों के साथ दाने की थैलियां थीं जो घोड़ों के आगे लटका दी गईं। सवारों को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने जानवरों के साथ रहें और ज्यादा देर के लिए सो न जाएं। जानवरों के लिए चारा और पानी के मशकीजे पीछे आ रहे थे। सलीबियों ने यह सोचा था कि मुसलमानों पर अकब से अचानक हमला करके घोड़ों को किले के अंदर से पानी पिलाएंगे। सुल्तान अय्यूबी के दीदबान सलीबियों को बड़ी अच्छी तरह देख रहे थे और घबरा भी रहे थे क्योंकि सलीबियों की ताकत बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा ताकत से वो महासरा तोड़ सकते थे। सहर अभी धुंधली थी। सलीबियों के सवार होने, बर्छियां और तलवारें तैयार रखने का हुक्म मिला। ये दरअसल हमले का हुक्म था। वो एक बड़ी ही लंबी सफ की सूरत में आगे बढ़े। जो ही अगली सफ ने एड़ लगाई, अकब से तीरों की बौछारें आने लगी। जिन सवारों को तीर लगे वो घोड़ों पर ही औंधे हो गए या गिर पड़े, और जिन घोड़ों को तीर लगे वो बेकाबू होकर भाग उठे। ऊंट अभी चले ही थे कि उनमें भगदड़ मच गई। सलीबी कमांडर समझ न सके कि ये क्या हुआ है और उनकी तरतीब बिखरती क्यों जा रही है। उन्होंने गुस्से की हालत में चिल्लाना शुरू कर दिया। जख्मी घोड़ों और ऊंटों ने जो वावेला बपा किया उसने सारी फौज पर दहशत तारी कर दी। सुबह का उजाला साफ हुआ तो रेमांड को मालूम हुआ कि वो सुल्तान अय्यूबी के घेरे में आ गया है। उसे ये मालूम नहीं था कि मुसलमानों की तादाद कितनी है। वो उसे बहुत ज्यादा समझ रहा था। ऐसी सूरत हाल के लिए वो तैयार नहीं था। उसने हमला रुकवा दिया, लेकिन उसके सवारों की अगली सफ उस खला के करीब पहुंच चुकी थी जहां उस पूरे लश्कर को पहुंचना था।
महासरे वाली फौज को पहले ही से खबरदार कर दिया गया था। वो उस हमले के इस्तकबाल के लिए तैयार थी। उसके मुजाहिदीन ने गर्द के बादल जमीन से उठते और अपनी तरफ आते देखे तो वो तैयार हो गए। गर्द करीब आई तो उसमें से घुड़सवार नमूदार हुए। मुजाहिदीन ने अपने आप को हमला रोकने की तरतीब में कर लिया। वो दाएं और बाएं थे। जो ही घोड़े उनके दरमियान आए, मुजाहिदीन पहलुओं से उन पर टूट पड़े। तब सलीबी सवारों को एहसास हुआ कि वो अपने लश्कर से कट गए हैं और उनका लश्कर अपनी जगह से चला ही नहीं। सुल्तान अय्यूबी इस मार्के की कमान और निगरानी खुद कर रहा था। सलीबी पीछे को मुड़े ताकि मुकाबला करें, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें ये चाल चलकर बहुत मायूस किया कि सलीबियों का कोई दस्ता सरपट रफ्तार से किसी तरफ हमला करता था तो आगे मज़ाहमत नहीं मिलती थी। अलबत्ता पहलुओं और अकब से उस पर तीर बरसते थे। सलीबी कमांडरों ने अपने लश्कर को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम कर दिया। सुल्तान अय्यूबी के कमांडरों ने उसकी हिदायत के मुताबिक आमने सामने के मुकाबले की नौबत ही न आने दी। सलीबियों के घोड़े थके हुए थे, भूखे और प्यासे भी थे। उन्हें जंग रोकनी पड़ी। वो चारे और पानी के मुंतजिर थे। रसद को सुबह तक पहुंच जाना चाहिए था। दोपहर तक रसद न पहुंची। चंद एक सवार दौड़ाए गए, लेकिन वो मुसलमान तीरंदाजों का शिकार हो गए। अगर वो जिंदा पीछे चले भी जाते तो उन्हें रसद न मिलती। वो रात को ही सुल्तान अय्यूबी के छापा मार दस्ते की लपेट में आ गई थी। उस दस्ते ने बड़ी कामयाबी से शबखून मारा और रसद तबाह कर दी। सुल्तान अय्यूबी ने अपने महफूजा में से मजीद दस्ते बुला लिए और रिमांड के लश्कर को घेरे में ले लिया। अगर मुसलमानों की तादाद सलीबियों जितनी होती तो वो हमला करके सलीबियों को खत्म कर देते। सुल्तान अय्यूबी अपनी नफरी जाया नहीं करना चाहता था। उसने उस लश्कर को लड़ाते लड़ाते टीलों और घाटियों के इलाके में ले जाकर घेरे में ले लिया। उसे मालूम था कि जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा सलीबी बेकार होते जाएंगे, मगर सलीबियों को बड़ी कामयाबी से घेरे में लेकर उसे खुद भी नुकसान हो रहा था। उसने जहां सलीबियों की इतनी बड़ी कुव्वत को बांध लिया था, वहां उसके अपने बहुत से रिजर्व दस्ते भी बंद गए थे। उन्हें अब वो और तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उस इलाके के अंदर पानी मौजूद था जो जानवरों को कुछ अरसे के लिए जिंदा रखने के लिए काफी था। फौज को जिंदा रखने के लिए जख्मी घोड़ों और ऊंटों का गोश्त काफी था। सुल्तान अय्यूबी ने शहर का महासरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सलीबी चैन से नहीं बैठे। हर रोज किसी न किसी जगह झड़प होती थी और दिन गुजरते जा रहे थे। सुल्तान अय्यूबी ने किले और शहर के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। कहीं से भी दीवार तोड़ने की सूरत नजर नहीं आती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।